السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بالسهم. أخرجه الحاكم. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 182 ابھی پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدنی صحابی ہیں۔ صبرہ مدنی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ذی مروہ میں ان کی رہائش تھی، وہیں پہ رہتے تھے۔ صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ثریہ ہے۔ ثریہ سب سے پہلے انہوں نے جنگ خندق میں شرکت کی تھی۔ جہاد میں، غزوات میں سب سے پہلے انہوں نے جنگ خندق میں شرکت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام سے بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ثریہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے میں زندہ تھے، اور آخری ادوار میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ وعن صبرة بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیستتر احدکم فی الصلاة ولو بالسہم۔ لیستتر کا معنی ہوگا چاہیے کہ سترہ رکھیں۔ سترہ جانتے ہیں، سنت یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی سجدہ گاہ کے آگے تھوڑا سا آگے لکڑی یا کوئی سامان وہاں رکھ دے جو کجاوے کی لکڑی کے برابر، یعنی جو اونچائی ہے اس طرح لکڑی رکھ دیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز سترے میں رکھی جا سکتی ہے، جیسے کوئی پگڑی رکھ دے، اپنا سامان رکھ دے، یا اس کا بیگ ہے بیگ رکھ دے، یا کچھ نہیں ہے تو لاٹھی ہی کھڑی کر دے، یا نیزہ یا تیر وغیرہ ہے تو اسی کو گاڑ دے۔ تو سترے میں کسی بھی چیز کو رکھا جا سکتا ہے، البتہ جو مسنون اور بہتر اور افضل ہے وہ یہی ہے کہ کجاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے برابر لکڑی رکھ دے، جس کی مقدار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 فٹ سے تھوڑا زیادہ یا اسی کے آس پاس، اتنا اونچا رہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے لیستتر کا مطلب کیا ہوا؟ سترہ رکھیں، سترہ بنائیں۔ لیستتر چاہیے کہ سترہ رکھیں، سترہ بنائیں۔ احدکم فی الصلاۃ، احدکم
احد مانے کوئی، کم مانے تم، احدکم تم میں سے کوئی شخص، یعنی ہر ایک شخص، فی الصلاۃ نماز میں، ولو بسہم، لو مانے اگر، واو مانے اور، واو مانے اور، لو مانے اگر، ولو اور اگر، سہم مانے تیر، کمان میں رکھ کر جو چلاتے ہیں، شکار پر حملہ کرتے ہیں، اس کو تیر بسہم، با حرف جر ہے، سہم یہ حرف اصلی ہے، سین ہا میم، سہم کے معنی تیر ہوتا ہے، بسہم با حرف جر ہے، اسم کو مجرور کرتا ہے، لیستتر احدکم فی الصلاۃ، تم میں کا ہر شخص سترا قائم کرے، سترا رکھے، سترا بنائے، فی الصلاۃ نماز میں، نماز میں مطلب ایسا نہیں کہ نماز شروع کر دیے پھر سترا رکھے، ایسا نہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے سترا بنائے، لیستتر احدکم تم میں کا ہر شخص سترا رکھے، بنائے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، ولو بالسہم، اگرچہ تیر ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگرچہ تیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کوئی چیز نہیں ہے سترا کے لیے، تو تیر ہے، نیزہ ہے، تو وہی نصب کر دو، اسی کو سترا بنا دو، سترا بناؤ، سترا رکھو، نماز پڑھنے سے پہلے سترا رکھو، کوئی چیز نہیں ملتی سترا کے لیے، تو اگر ہلکی چیز ہے، جیسے لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے کہہ لیں، یا نیزہ ہے، یا تیر ہے، اسی کو سترا بنا دے، حدیث میں کہا گیا ولو بالسہم، اگرچہ تیر ہی کیوں نہ ہو، تو تیر کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے، جب تیر کو سترا بنایا جا سکتا ہے تو اگر اس کے برابر لکڑی ہو، ڈنڈا ہو، کوئی بھی چیز ہو، بس سترا میں اس کو رکھا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، کہ پالان کی لکڑی کے برابر اتنا ہونا چاہیے، یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ لکڑی نہیں ملتی ہے تو اس کے برابر کوئی بھی چیز ہو، کم زیادہ سترا بنایا جا سکتا ہے، لیکن سترا بنانا ہے، سترا رکھنا ہے۔ اخرجہ الحاکم، اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی حدیث کیا ہے، اہل علم کی تحقیق کے مطابق قابل اعتبار ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہو کہ کسی بھی چیز کو سترا بنایا جا سکتا ہے، جیسے لکڑی ہو، یا تیر ہو، لاٹھی ہو، یا کوئی اور چیز ہو، صرف لمبائی کیا ہو، اتنا رہنا چاہیے کہ پالان کی جو لکڑی ہوتی ہے، کجاوے کی لکڑی کے برابر ہو، یہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سترا کے لیے باریک چیز بھی رکھی جا سکتی ہے، باریک چیز، پتلی چیز، جیسے تیر ہم جانتے ہیں وہ کتنی موٹی اور کتنی چوڑی ہوتی ہے، ہم دیکھ سمجھ سکتے ہیں، تو سترا میں باریک چیز بھی رکھ سکتے ہیں، سترا کے لیے باریک چیز بھی بنایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جب اس سے بہتر کوئی چیز نہ ملے تب ایسا کر سکتے ہیں۔ ولو بالسہم جو حدیث میں کہا گیا ہے، یہ تقلیل کے لیے، یعنی کچھ نہ ہو، یہی ہو تو یہ بھی چل جائے گا، لیکن سترا کا اہتمام بہرحال کرنا چاہیے۔ دیکھیے سترا کے لیے جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام کا جو سترا ہے وہ مقتدیوں کے لیے ہے، سترا ہے، یعنی ہر نمازی کو سترے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نمازی کو
باجماعت والی نماز میں ہر نمازی کو سترے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے اپنا سترہ رکھ لیا ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہے، کیونکہ مقتدی جو ہیں امام کے تابع ہیں، مقتدی امام کے تابع ہیں. تو اس لیے ہر نمازی کو فرض نماز میں سترہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو تنہا نماز پڑھتے ہیں، جو نفلی نماز ہے یا سنت ہے، جو فرائض کے علاوہ ہے، جو جماعت کے علاوہ پڑھتے ہیں، تنہا تنہا پڑھتے ہیں، اس نماز کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سترے کا اہتمام کرے تاکہ گزرنے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو، تکلیف نہ ہو. بعض علماء نے سترہ کو واجب قرار دیا ہے، بعض علماء نے سترہ کو واجب قرار دیا ہے، اور بعض فقہا نے، بعض اہل علم نے دلائل کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ بہتر ہے، سنت ہے، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی سترے کا اہتمام کرے. ہمارے دین میں، ہمارے شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں. تو سترہ کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے کہ وہ پالان کی لکڑی کے برابر ہی ہونا چاہیے. یہاں تک کی رخصت دے دی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس نیزہ ہے، تیر ہے، جو پتلی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، ہلکی چیز ہے، اس کو بھی آدمی نصب کر لے اور سترہ کے لیے کھڑا کر دے تو سترے کا جو مقام ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، سترے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. وعن صبرة بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، چاہیے کہ تم میں کا ہر شخص سترہ رکھے، فی الصلاۃ، نماز میں، ولو بسہم، اگرچہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز تیر ہی ہو تو اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، سترے کا حکم ہے، سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اب بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو واجب نہیں کہا ہے، مستحب قرار دیا ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ سترہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سترہ نفل نمازوں میں بھی ہے. جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، اکیلی نماز پڑھتا ہے، ان نمازوں کے لیے بھی سترہ ہے. ایسا نہیں کہ سترہ خاص ہے فرض نمازوں کے لیے، فرض میں بھی سترہ ہے، لیکن فرض کی نماز میں جو سترہ ہے وہ امام کے لیے ہے، ساری پبلک کے لیے نہیں ہے، تمام نمازیوں کے لیے سترہ نہیں ہے. امام کا سترہ پوری نمازیوں کے لیے، پوری مقتدیوں کے لیے ہو جاتا ہے، سارے مصلیوں کے لیے، سارے نمازیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ مقتدی جو ہے امام کے تابع ہے. تو دوسری بات یہ معلوم ہے کہ سترہ نفل نمازوں کے لیے بھی ہے، صرف فرض نمازوں میں سترہ خاص نہیں ہے، نفل میں بھی ہے، فرض میں بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ نفل میں یہ انفرادی طور پر ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور جو فرض نماز ہے اس میں صرف امام کے لیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سترہ میں نیزہ بھی چل جائے گا، نیزے کو بھی، تیر کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، نیزہ، تیر وغیرہ کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ باریک اور پتلی چیز بھی سترے میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کا بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سترے کا اہتمام کریں، سترے کی تعلیم ہے، سترے پر عمل کریں اور سنت کے مطابق عبادات کو انجام دیں، اسی میں خیر اور عافیت اور بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.